زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، شرق و غرب نے دیکھا، شمال و جنوب نے دیکھا، جن انس نے دیکھا کہ جس طرح صحابہ کرام نے آپ کی غلامی میں جب صحابہ کرام آئے اور آپ پر اپنی جان کو فدا کر دیا، اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کائنات کا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت، آپ کی ولادت جس وقت ہوتی ہے، اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ روم کا جو بادشاہ ہے، اس کا جو محل ہے، اس کے 14 مینارے، کنگرے لفظ ہے اردو کا، میں آسان الفاظ میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے 14 مینارے، 14 گنبد اس محل کے خود بخود ٹوٹ کر گر گئے۔ اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں حکومت کرنے والوں، آج تک تمہارا دبدبا تھا، میرا محمد آ چکا ہے، آج کے بعد اس کی شہنشاہیت ہوگی، اس کا دبدبا ہوگا، اس کا نام ہوگا، اس کی سیادت ہوگی، اس کی امیری ہوگی، اس کا نام ہوگا۔ اس بادشاہ نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ میں عجیب خواب دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے اونٹ میرے گھوڑوں کو، روم کے گھوڑوں کو حجاز سے، عرب سے باہر کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس محل کے 14 مینارے گر گئے ہیں۔ نجومیوں نے اور خواب کی تعبیر دینے والوں نے کہا کہ آپ عیش و آرام سے رہو، ابھی 14 نسلیں آپ کی راج کریں گی، اس کے بعد کبھی زوال آئے گا۔ ہائے ہائے، وہ زوال فوراً شروع ہو گیا، یکے بعد دیگرے بچہ تخت پر آیا، اس نے باپ کا سر قلم کر دیا، اس کو بھائیوں نے اس کا سر قلم کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں ہی وہ سارا کا سارا وہ ملک فتح ہوا۔ اور جو بادشاہ وہ تاج پہنتا تھا، وہ تاج جب صحابہ کرام اس ملک میں اور اس محل میں داخل ہوئے، وہ تاج ان کے قدموں میں آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی تھی۔ کسی صحابی نے کہا کہ آپ جس تاج کو لات مار رہے ہو، یہ بادشاہ کا تاج ہے۔ اس نے ایک اور لات ماری، کہا جب اس کے کام نہیں آئے تو میرے کیا کام آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کی مبارک ولادت ہوتی ہے، فارس کے لوگ، ملک کے فارس، یہ دو ملک تھے اس وقت، ایک روم ایک فارس، دونوں سپر پاور تھے۔ وہاں کے لوگ آپ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ ہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ہزاروں سالوں سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی، جو آگ ایک لمحے کے لیے کبھی بجھی نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوتی ہے، فارس کے اندر وہ آگ خود بخود بجھ جاتی ہے، کوئی بجھاتا نہیں، خود بخود بجھ جاتی ہے۔ اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اے محمد کے امتیوں، اے میرے حبیب کے غلاموں، اگر تم محمد کی غلامی میں آ جاؤ گے، جس محمد کی برکت سے ہزاروں سال سے جلی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی، اگر تم اس کی غلامی میں آ جاؤ گے، جہنم کی آگ بھی تم پر حرام ہو جائے گی اور تم پر بجھ جائے گی۔ حضرات محترم، وقت مختصر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی۔ اما آمنہ فرماتی ہے، پیدا ہوتے ہی میں بچے کو دیکھتی ہوں کہ وہ الٹے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ اخذ کیا کہ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اپنے رب کے سامنے سجدے میں پڑ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دن اپنی ماں نے دودھ پلایا۔ مکہ کا دستور تھا، عرب والوں کا دستور تھا کہ شہر کے اندر کیونکہ وائرس آتا تھا، بہت سارے لوگ شہر میں آتے تھے اپنے تجارت کی غرض سے، کسی اور غرض سے، تو شہر کا ماحول کچھ ستھرا نہیں تھا اور بولی میں بھی خلط ملط ہو جاتا تھا، زبان سیکھنے میں بھی اس میں ملاوٹ ہو جاتی تھی۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں کی طرف بھیج دیتے تھے، اور گاؤں کے اندر ستھرا ماحول بھی تھا، ستھرا پولوشن بھی تھا، اور اس کے بعد بولی بھی ستھری تھی۔ دائی حلیمہ کی وہ قسمت جاگ گئی، دائی حلیمہ آئی اور اس کے محلے کی، اس کے گاؤں کی 10 اور عورتیں آتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ عرب کے سرداروں کے بچے ہم لے کر جائیں گے، ہمیں ان کے بچوں کی جب پرورش کریں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، انعام ملے گا۔ عورتیں آئیں، دائی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی،
عورتیں تالے آئی تیزی کے ساتھ سرداروں کے امیروں کے اور کھڑپنچوں کے اور سرپنچوں کے بچوں نے اٹھا لی اور چلی گئی. اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عورت پوچھتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ یتیم ہے, تو ہر عورت چھوڑ دیتی ہے کہ یتیم سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا. دائی حلیمہ بھی تشریف لائی, بہت انہوں نے آگے پیچھے دیکھا, کوئی بچہ نہیں ملا, خود بھی کمزور تھی, جس سواری پر آئی تھی وہ بھی کمزور تھی. بالآخر دائی حلیمہ نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی, دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب ہی میں نے ننھے محمد پر سونے محمد پر نگاہ ڈالی تو وہ بچہ لیٹا ہوا ہے, اس نے مسکرا دیا, اور ایسا مسکرایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا. اب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی فائدہ ہو نہ ہو, مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑا فائدہ دے گا, اور اس نے میرے دل پر حملہ ہی کر دیا ہے, میرا دل چھین لیا ہے, بس اب میں اس بچے کو ہی لوں گی, اللہ مجھے اسی میں فائدہ دے گا. دائی حلیمہ نے ایک توکل کیا, اللہ پر بھروسہ کیا. دائی حلیمہ کی نظر بڑوں کے مال پر نہیں پڑی, سرداروں کے مال پر نہیں پڑی, ان کی جائیداد, ان کے انعام پر, ان کے فضل و کمال پر نہیں پڑی. دائی حلیمہ نے توکل کیا کہ اس محمد میں بچے نے مسکرایا, اس یتیم ہی پر اللہ مجھے نوازے گا, اللہ مجھے اپنے در سے نوازے گا. ایک توکل اور بھروسہ کیا, ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا, گلے سے لگایا. دائی حلیمہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا, چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی انتہائی لاغر اور کمزور تھی, وہ ایک دم توانا اور فربا ہو گئی, اس میں بھی دودھ آ گیا. دائی حلیمہ کے شوہر جو ہے کہا اب ہم واپس چلتے ہیں, اور واپس چل کر اس بچے کو لے جاتے ہیں. چنانچہ دائی حلیمہ کے شوہر آگے اونٹنے پر سوار ہوئے, ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے اپنی گود میں لیا اور پیچھے بیٹھ گئے, پچھلی سیٹ پر اونٹ کی, سمجھو موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر, لیکن اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے, چلتا کیا وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اونٹ اٹھتی نہیں ہے. پھر دوبارہ بٹھایا, پھر بھی اونٹنی نہیں اٹھتی. بالآخر خیال آیا کہ دائی حلیمہ کے شوہر نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دائی حلیمہ کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھے. اونٹنی نے ایک دم دوڑنا شروع کر دیا. اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پیچھے بٹھا رہے ہو, یہ تو سب کی سرداری کرے گا, سب کے آگے ہوگا, سب کا امیر ہوگا, تم اس کو پیچھے طرح بٹھا رہے ہو. بہرحال دائی حلیمہ محمد رسول اللہ ننھے محمد کو اپنے گھر جب لے کر پہنچی, گھر کی جو بکریاں تھی ان کے تھنوں میں لبالب دودھ بھر گیا. دائی حلیمہ کے شوہر نے فوراً دودھ دھونا شروع کیا, گھر کے سارے برتن بھر گئے, لیکن دودھ تھنوں کے اندر ویسا ہی کا ایسا ہے. اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور برکتیں ہی برکتیں پھیل گئی. اللہ اکبر کبیرہ, کیسا منظر ہوگا, دائی حلیمہ کی قسمت کیسی تھی. اور اس سے پہلے دائی حلیمہ کو جب اپنی ماں نے اور عبد المطلب نے جب الوداع کیا, حضرت آمنہ نے اور عبد المطلب نے دائی حلیمہ کے حوالے کیا, دائی حلیمہ کے کچھ مختصر جملے ہیں. دائی حلیمہ فرماتی ہیں, حضرت آمنہ پہلے فرماتی ہیں, دائی حلیمہ پہلے فرماتی ہیں کہ میں جس گاؤں سے آئی ہوں, جس دیہات سے آئی ہوں, جس محلے سے آئی ہوں, میں نے ایسا بچہ اس محلے کے اندر نہیں دیکھا, اس گاؤں کے اندر ایسا کوئی بچہ ہے ہی نہیں. اب باری آتی ہے حضرت آمنہ کی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مکہ کے اندر, اس شہر کے اندر میں نے ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا, ایسا حسین و جمیل کوئی بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب کی باری آتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور سارے ملک کا دورہ بھی کرتا ہوں, میں نے سارے ملک کے اندر ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی اجازت ہو میں بھی کچھ کمنٹس کروں, میں بھی کچھ تبصرہ کروں. حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, ساتوں آسمانوں سے لے کر ساتوں زمینوں تک, میں نے ایسا کائنات میں ایسا کوئی بچہ ہی نہیں دیکھا. اب تبصرہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم کیا تبصرہ کرو گے, میں نے اپنی کائنات میں اس جیسا کوئی حسین و جمیل بنایا ہی نہیں,
اور میری ساری کائنات میں میری مخلوق میں یہ اکیلا ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. دائی حلیمہ کے گھر میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, دائی حلیمہ فرماتی ہیں, وقت بھی ہو گیا, مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو دودھ پلانے لائی مکہ سے, تو میرے یہاں پہلے سے ایک اور بچہ تھا جس کو میں دودھ پلاتی تھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے اور صرف ایک چھاتی سے پیتے, دوسری طرف میں دودھ کے لے جاتی, وہ دودھ کو قبول ہی نہیں کرتے. اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ننھا محمد کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ کوئی ناانصافی تھوڑی کرے گا, اس سے تو دنیا والوں کو انصاف دینا ہے, یہ بچپن ہی سے انصاف کرے گا. ہائے ہائے, کسی شاعر نے اپنے خیالات کے اندر کیسا بہترین نقشہ کھینچا ہے. میں بھی چاہتا ہوں پنجابی زبان کے اندر وہ نقشہ ہے کہ دائی حلیمہ کے گھر میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوں گے, پھر دائی حلیمہ ان کو دودھ پلاتی ہوں گی, پھر ان کی انگلی پکڑ کر ان کو اپنے صحن میں چلاتی ہوں گی, پھر ان کو نہلاتی اور دھلاتی ہوں گی, پھر ان کو پیار بھی کرتی ہوں گی. بچہ جب روٹ جاتا ہے اس کو مناتی بھی ہوں گی. ایک عظیم شاعر ہے, اس سے تخیل یہ نقشہ کھینچا ہے. کیا نقشہ کھینچا ہے؟ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے, تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہوں گی, تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے, او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تکدی رہی ہے چمیندی بھی ہو سے, یعنی دیکھتی بھی ہوگی اور اس کو چومتی بھی ہوگی. محبت جی آ کے بوسے دی خاطر, لبا نال لب تو ملیندی بھی ہو سے. آگے فرماتی ہے, میں منیا زمانے دی رحمت نو لٹ کے, ادا شکر رب دا کریندی بھی ہو سے. اون دی انگلی تو پھڑ کے ویڑے دے اندر, ویڑا کہتے ہیں صحن کو براندے کو, اور دی انگلی پھڑ کے ویڑے دے اندر, خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے, خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے, کہ عرشاں دا چن بھی کھلونا ہے جس دا, تو اس بے مثل نو کھڑے دی بھی ہو سے, یعنی اس کو کھلاتی بھی ہوگی. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے, کدی لال ہسدا نہ چکدی بھی سونا, اور رسدا بھی ہو سی تو منیندی بھی ہو سے, یعنی وہ روٹتے بھی ہوں گے تو مناتی بھی ہوگی. نوا کے سجا کے اور سرما بھی پا کے, تو تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے, تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے. بہرحال یہ جلسہ جو ہے, یہ محفل جو ہے, عقیدے کی محفل ہے. ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہے. اب میں عقیدے کی ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, نہ کسی کے بس کی بات ہے, اور نہ میں اس لائق ہوں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, فارسی کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے, ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام گفتن کمال بے ادبیس. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اے تاجدار مدینہ, اے اللہ کے لاڈے پیغمبر, اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو پانی سے نہیں مشک و گلاب سے, ہزاروں خوشبو اور عطروں سے دوں, اس کے بعد بھی آپ کا نام لینا مجھے لگتا ہے یہ بے ادبی ہے. آپ کے نام لینے کی خاطر پھر بھی یہ زبان پاک نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کا کرم, اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محفل میں لایا, اس مجلس میں لایا. آخری بات عرض کروں گا, حضرت محمد الرسول اللہ سارے پیغمبر بن مانگے آئے. علماء کی توجہ چاہتا ہوں, عقیدے کی بات ہے, سارے انبیاء بن مانگے آئے. آئے نا, آدم علیہ السلام آئے, کسی نے ان کے لیے دعا کی, کسی نے دعا. نوح علیہ السلام تشریف لائے, کسی نے ان کے لیے دعا. عیسیٰ کلیم اللہ ہے, موسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, بنیامین علیہ السلام, جتنے پیغمبر آئے سارے بن مانگے آئے. میرے اور آپ کو نبی کی جب باری آئی, آپ کو مانگ کر لیا گیا. سب نے آپ کے لیے دعائیں کی, سب پیغمبروں نے آپ کو مانگ کر لیا اور دعا قبول ہوئی. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عقیدے کی بات ہے, دعا مانگی سارے پیغمبروں نے
اور زیادہ دعا مانگی ابراہیم خلیل نے، اور دعا یوں مانگی، ابراہیم خلیل سے کسی نے پوچھا کیف کنت خلیل الرحمن، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست کیسے بنایا؟ کیف کنت خلیل الرحمن، آپ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ ابراہیم خلیل نے جواب دیا بذلت نفسی للنیران، لوگوں مجھے اللہ نے جان دی تھی، اللہ نے مجھے زندگی دی تھی، میں نے زندگی کو آگ پر پیش کیا، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، مال کو مہمانوں پر خرچ کر دیا، اللہ نے اولاد دی تھی، اللہ نے میرے اللہ کے نام پر اس اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلائی، اللہ نے حکم دیا بچے اور بیوی کو دور شہر میں چھوڑ آؤ، میں نے ان کو اللہ کے بھروسے پر اس مکہ کی بے آب